نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم حضرات وقار دعا کرنا عبادت ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور کلمہ اسلام میں ہمارا رب سے وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ تو ہر وقت جو دعا ہے مومن کو کرتا رہنا، دعا سے رخ موڑنا تکبر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر بندے کی ہر دعا ہی قبول ہوتی، لیکن قبولیت کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ 3 طریقے۔ ایک طریقہ کہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے اللہ دے دیتے، گویا اس کی دعا قبول ہو۔ اور دوسرا طریقہ، جو مانگتا ہے وہ تو نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت، پریشانی، دکھ ٹال دیتا ہے، کیونکہ بندے کے علم میں نہیں ہوتا کہ کل مجھ پہ کون سی مصیبت آنے والی ہے، وہ دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔ تو گویا ہر روز دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ جو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی،
جو بندہ مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، جو مصیبت آنے والی ہے وہ بھی نہیں ٹلتی، لیکن دعا پھر بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کرتا ہے، اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس ساری دعاؤں کو ذخیرہ کر کے جو رکھا ہوا ہے اس بندے کو جنت کی صورت میں عطا کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج ہی اس کا ثمرہ نتیجہ مجھے نصیب ہوتا۔ دعا ہر حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کی دعا ہی سکھلائی۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے، سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، گھر داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، چاند دیکھنے کی دعا ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوں تو دعا ہے، باہر نکلیں تو دعا ہے۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ صبح و شام کے اذکار اور دعائیں ہی سکھلائی۔ تو ہر وقت دعا کرتے رہا کرے۔ دعا بندے کی آخری امید ہے۔ جب ہر طرف سے جواب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار پر پھر بھی دعا بندہ کرتا رہے، اور امید رہتی ہے کہ اللہ دعا کو قبول کر کے وہ ہر قسم کی مصیبت کو ٹالنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ اس سے بڑا اور شرک کوئی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوق سے دعا کرے۔ اہل شرک نے ہمیشہ انبیاء اور اولیاء کو پکارا ہے، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک پڑھیں، بہت سارے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان الفاظ پہ غور کریں جو قرآن پاک میں ہے۔ کسی ایک دعا میں کسی مخلوق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کوئی واسطہ وسیلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، کسی نبی نے فلاں کے ذریعے دعا مانگی ہے۔ پورا قرآن پاک پڑھیں اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو الگ کر لیں، اور یاد رکھیں یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود پاک سارے اعمال توحید کے بعد ہے۔ عقیدہ توحید درست ہے تو سارے اعمال قبول ہے۔ آگے وہ بزرگوں کو کرسی دلوائیں، وہ کھڑے ہیں بیچارے، وہ کرسی کی چکر میں کھڑے۔ تشریف لے آئیں، آگے قاضی صاحب کو لے آنے دیں، آگے کرسی ادھر مل جائے گی۔ آ جائے آ جائیں آپ بھی۔ مسترک حاکمی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا مال اللہ ہر انسان کو دیتا ہے، چاہے اسے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن دین اور عقیدہ توحید کی سمجھ اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنا شروع کر۔ جب اللہ نے آپ کو توحید کا فہم دیا ہے تو سمجھیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ آپ کو عقیدہ توحید اس نے سمجھ دے دی، وگرنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ
قبروں پر سجدہ ریز، غیر اللہ کی شور و پکار کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی آپ تصور کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص پکارتا ہے اس کے لیے مثالیں بیان ہوتی کہ کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ ہو، کوئی درمیان میں تفعیل یا بحق ہو جس کے ذریعے اللہ کو پکارے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب مخلوق کو پکارتے ہیں، انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں، تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، صرف واسطہ کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے۔ مخلوق کو جب بھی پکاریں گے ڈائریکٹ پکاریں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے تو یا رسول اللہ مدد کہیں گے، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ پکار ہے۔ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو یا علی مدد کہیں گے، سیدنا علی سے ڈائریکٹ پکار جاری ہے، صرف وسیلہ اللہ کے لیے چاہیے۔ حیران کن امر ہے کہ اللہ کے لیے وسیلہ چاہیے، مخلوق کے لیے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی انکار اس بندے عقیدے کا کر سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے، قبر مبارک آپ کی بن چکی، 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا سلسلہ آج تک جاری۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ تھا، آپ فرماتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے تم نے نہیں پڑھانا جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کو پڑھایا ہے، مجھے اللہ کا بندہ کہتے رہنا اور اللہ کا رسول کہتے رہنا، مجھے آپ نے پڑھانا نہیں ہے۔ حضور کو خطرہ پڑھانے کا تھا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری شان کو کم نہیں کرنا، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور کو خطرہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مومن میری شان کم کرے گا، خطرہ اس بات کا تھا کہ میری شان بڑھا دی جائے۔ بار بار فرماتے تھے مجھے انبیاء پہ فضیلت نہ دینا، باوجود اس کے کہ سارے انبیاء پر آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ کون سا موقع ہے جہاں نبی علیہ السلام نے عقیدے کی اصلاح نہیں فرمائی؟ آپ تشریف لے آئے، محفل میں صحابہ موجود تھے، وہ آپ کے احترام میں کھڑے ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اجمیوں کی طرح کھڑے ہو گئے ہو، میں آیا ہوں تو کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ادب احترام میں، فرمایا وقوموا للہ قانتین، کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرے رب کا مقام ہے جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہوتا۔ خبردار آج کے بعد میرے سامنے آپ کھڑے ہو۔ حضور آتے، صحابہ بیٹھے ہوتے تو بیٹھے رہتے، رسول اللہ کی مجلس میں سلام ارشاد فرما کے بیٹھ جاتے، صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی کوئی بڑے سے بڑا شخصیت آئے، اس کے احترام اور قیام تعظیمی کرنا اس کے لیے یہ شرک ہے، یہ اس کا حق ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں اور دنیا مجھے کھڑے ہوئے کہ میرا استقبال کرے، ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے ملک میں گئے، واپس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں جا کے دیکھا لوگ بادشاہ اپنے کو سجدہ کر رہے تھے، میں وہاں سوچ کے آیا تھا کہ ہمارے محبوب ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، ہم اپنے نبی کو سجدہ کریں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا سعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر بن جائے، کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے تو سن لو مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کے لیے۔ ایک صحابی ہے، نبی علیہ السلام سے مخاطب ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوگا جس طرح اللہ اس کا رسول چاہے گا، اللہ اور اس کا رسول چاہے گا ایسے ہوگا۔
آپ نے فرمایا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ اس طرح کہ کل ما شاء اللہ وحدہ، اسی طرح ہوگا جس طرح میرا اکیلا اللہ چاہے۔ کہاں موقع، کوئی موقع ایسا بتائیں جہاں حضور نے دیکھا ہو کہ صحابہ اکرام کے عقیدے میں کوئی لچک آ رہی ہے اور رسول رحمت نے روکا نہ کو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ توحید اتنا پسند ہے کہ وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، بیعت رضوان والا وہ درخت جس کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اس درخت کا ذکر قرآن میں تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگلے سال ہم دوبارہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، معاہدہ ہو گیا تھا قریش کے ساتھ کہ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے۔ جب آئندہ سال ہم عمرہ کرنے آئے، ہم وہ درخت دیکھنا چاہتے تھے کہ جس درخت کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی وہ کون سا درخت ہے۔ اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے ہماری نظروں سے وہ درخت ایسا اوجھل کر دیا کہ آج تک ہمیں وہ درخت دوبارہ نظر نہیں آیا، کہ کوئی اس درخت کی پوجا نہ کرے جس کے درخت کے نیچے رسول اللہ تشریف فرما ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے معروف ہے کہ انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، لیکن اس سے زیادہ سکہ روایت صحابہ کرام کی یہی ہے کہ اس درخت کو اللہ نے صحابہ کرام کے علم سے، پہچان سے اٹھا لیا تھا، جانتے ہی نہیں تھے ان درختوں میں سے وہ کون سا درخت ہے۔ اور اس سے حیران کن امر، اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی قبروں کو پوری امت سے چھپا لیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تک 1.25 لاکھ انبیاء جو گزرے ہیں، کسی ایک نبی کی قبر آج کے دن کسی بندے کے علم میں نہیں ہے کہ کوئی نبی کہاں دفن ہے۔ سب قبریں اللہ نے چھپا لی ہیں پوری دنیا سے، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر آپ کی قبر پوری امت کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، جہاں آج روضہ رسول ہے، یہی قبر مصطفیٰ ہے۔ اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، پوری امت جانتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے انتظام ایسا کیا ہے، ایسے شرطے اور ایسے رکھوالے کھڑے کیے ہیں جو پیغمبر کی قبر پہ سجدہ نہیں ہونے دیتے۔ اور اس پہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اہل حدیث پر رحمت ہے کہ روضہ رسول کی حفاظت اللہ نے ہمارے ذمہ کر دی۔ ہم سنبھال کے بیٹھے ہیں روضہ رسول کو، نہ سجدہ ہونے دیں گے، نہ ہی رسول رحمت کی قبر کا طواف ہونے دیں گے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اس نے موحدین کو، توحید پرستوں کو۔ اور انشاءاللہ یہ سعودیہ کی حکومت، آل سعود کی حکومت اس منہج پر، توحید پر انشاءاللہ قائم رہے گی۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ششدر ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اخبارات کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے یا ایرانی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کہ وہ سعودی عرب کے بارے میں منفی پروپیگنڈا عوام الناس کے ذہن میں جناب پھرا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں، یہ باتیں ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے۔ سن لیجئے، آل سعود مکہ اور مدینہ کے آس پاس باڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنے حرمین کا دفاع کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کی ہر بات کی حمایت کریں گے جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی نبی کی قبر کسی کے علم میں نہیں ہے۔ نیٹ کھولے، وہاں بہت کچھ لکھا ہوگا، فلاں نبی کی قبر عمان میں ہے، فلاں نبی کی قبر مسقط میں ہے، فلاں نبی کی قبر عراق میں ہے، فلاں نبی کی قبر فلاں جگہ پر ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی دربار مشہور کیے گئے، کسی نبی کی کوئی قبر اللہ تعالیٰ نے کسی کے پہچان میں رکھی نہیں ہے، چھپا لی اللہ نے سارے انبیاء کی قبریں، اور جو قبر معلوم تھی اس پر پہرے دار کھڑے کر دیے۔ نبی علیہ السلام، حدیث ہے صحیح البخاری میں،
ایک شادی کے موقع پہ انصاریوں کے گھر تشریف لائے. انصاریوں کی جو بچیاں تھیں یہ شادی کے موقع پہ اکٹھیاں ہو کے دف بجاتی تھی. چھوٹی بچیاں، بڑی بچیوں کے لیے جائز نہیں ہے. آج بھی جوان عورتوں کے لیے دف بجانا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی دف بجانا جائز نہیں ہے. یہ قوالوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ دف بجانا تھا، حضور کے زمانے میں بجتا تھا. وہ چھوٹی بچیاں تھیں، نابالغہ بچیاں. عید کا موقع ہوتا یا شادی کا موقع ہوتا محلے کی یا وہ ایک خاندان کی چھوٹی بچیاں مل کے وہ دف بجاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصاریوں کے گھر تشریف لائے، شادی تھی، وہ بچیاں دف بجا رہی. جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو ایک بچی پیار میں کہنے لگی ہم میں وہ نبی وہ تشریف لائے ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں. بچی تھی نا، چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر جاتے، کوئی بات نہیں ہے، سمجھا لیں گے، بعد میں سمجھا دیں گے، جمعے کے خطبے میں وضاحت کر دیں گے. نہیں، آپ وہیں روک گیا. فرمایا ان بچیوں کو میرے پاس لاؤ. لایا گیا. فرمایا بیٹیوں میں کل کی باتیں نہیں جانتا، وہ تو میرا رب جانتا ہے. آج کا بگڑا ہوا عقیدہ کب ٹھیک ہوگا؟ فرمایا میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے. یہ میری شان نہیں ہے، یہ میرے رب کی شان. کیا نبی اور رب کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا اولیاء کرام اور رب کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ کی صفات انبیاء اور اولیاء کو دے دی جائیں؟ حتیٰ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری قوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی احساس ہے کہ اگر آج میں یہاں کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم موسیٰ کلیم اللہ بھی رحمت للعالمین ہے، ابھی یہاں جھگڑا شروع ہو جائے کہ نہیں یہ شان رسول اللہ کی ہے، یہ اور کسی نبی کی شان نہیں ہے. میرا سوال ہے اگر نبی کی شان دوسرے نبی کو دی جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جب رب کی شان رب کی مخلوق کو دی جائے تو ہمیں تکلیف کیوں نہ ہو؟ رب کی شان ہے کہ رب کا مقام ہے، رب کی صفات ہے، وہ نبی کے لیے بیان کی جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی صفات کیسے دیتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ظالم کہ اللہ نے اپنی صفات نعوذ باللہ تقسیم کر دی ہے. اللہ اپنی صفات تقسیم نہیں کرتا. عقید توحید کو اتنا درست کرے، اولاد ہو نہ ہو، کاروبار چلے نہ چلے، جتنا بھی دنیا میں نقصان ہو جائے، لیکن عقیدے میں شرک نہ ہو. کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جسے اللہ اس کے رسول نے منع کی. یہ معمولی جرم ہے شرک کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسند احمد میں حدیث کہ دو بندے جا رہے ہیں، ایک بستی سے گزرے. بستی والوں کا رواج تھا کہ وہاں دو بزرگوں کے بت بنے ہوئے، وہاں کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوا چڑھا کے آگے جا سکتا تھا، ورنہ گزرنے نہیں دیتے. اور آج بھی کئی ایسے علاقے، آپ فیصل آباد جائیں، سمندری کی طرف سے فیصل آباد میں داخل ہو نا، بائی پاس سے پہلے ایک دربار ہے، وہاں کوئی ٹرالی اینٹ والی نہیں گزر سکتی جب تک وہ 2-4 اینٹیں وہاں نہ رکھیں دربار پہ. دن میں سینکڑوں ٹرالیاں گزرتی ہیں. وہ دربار والوں نے پوری دکان بنائی ہوئی ہے اینٹوں بیچنے کی. ہر ٹرالی وہاں 2-4 5 10 فرض جو ہے ایک ہے، سنت 2-4 بھی ہو سکتی. یعنی فرض تو ایک ہے، ایک اینٹ لازمی رکھنی. پھر کوئی بندہ ایک نہیں رکھتا، 2-4 5 10 جتنا بابا راضی ہو جائے گا اتنی ٹرالی پھر برکت ہوگی. تو بابا کے مریدوں نے یہ بات مشہور کر دی، بھائی یہاں اینٹیں لے کے نہیں جاؤ، گزر رکھ کے نہیں جاؤ گے نقصان ہو. اب سارے رکھ کے جاتے. تو بابے کے مریدوں نے کیا کیا؟ وہاں دکان بنا دی. وہ اینٹیں سارا دن بیچتے ہیں، وہی اینٹیں. اب عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ جو خود بیچ رہا ہے، جو خود روزگار بنا رہا ہے، جو خود روٹی کا محتاج ہے، یہ اینٹیں آپ کی بیچ کے کھا رہا ہے، وہ تمہارا مشکل کشا ہے.
ہر دربار کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات مشہور ہوتی. کلر کار کے بارے میں مشہور ہے جو موروں کو ہاتھ لگائے وہ اندھا ہو جاتا. یہ ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے. کسی کو بھی لے جائے نا، اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ اندھے ہو جائیں. کوئی بے وقوف کیسے ہاتھ لگایا کہیں ہو ہی نہ جاؤں. یہ ڈر خوف طاری کیا ہو. ہر دربار کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات مشہور ہے، اور جو مشہور کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے وہی ملنگ ہوتے ہیں جو مشہور، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرامتیں جعلی مشہور کر. ضلع لیا میں ایک چوک منڈا ہے، وہاں پر ایک دربار ہے. وہاں انہوں نے کہا بھائی ایک دربار میں اونٹ ہیں، جو اونٹ کو کھول لے وہ اندھا ہو جاتا. وہاں طے ہو گئی، اہل حدیث تھے جماعت، دوسرے بھی تھے. انہوں نے کہا میں اونٹ کو کھول. اس نے کہا تو اندھا ہو جانا ہے. اس نے کہا آپ بتائیں اندھا ہوں یا نہ ہوں، یہ بتائیں کہ اونٹ کا پھر کیا کرنا. انہوں نے کہا اونٹ تمہارا. وہ چلے گئے. اہل حدیث نے اونٹ کو ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ لے آیا، اندھا نہیں ہوا، آج تک نہیں اندھا ہوا. وہ لے آیا اونٹ. بڑی انہیں کوشش کی کہ نہیں، بزرگ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے. بزرگ کہیں اور گئے ہوئے تھے کسی مرید کو ملنے اندر سے، تو وہ آپ اندھے نہیں ہو گئے. بزرگ کہہ رہے ہیں واپس کرنے کا، بزرگوں واپس نہیں ہوتے. پھر وہ ذبح ہوا اونٹ، اور انہوں نے جلسہ کروایا اور اونٹ وہی ذبح کی. تو بعد میں کوئی سال گزرا تو میں وہاں گیا. انہوں نے کہا ہم نے وہ اونٹ ذبح کروا کے یہاں کھایا. میں نے کہا وہ تو غیر اللہ کا نظر و نیاز تھی، تو وہ تو ویسے ہی حرام تھا، آپ نے کیوں کھایا؟ وہ تو اللہ کے نام علاوہ کسی کے نام پہ چڑھ چکا ہے. اب اللہ کے نام لینے سے بھی وہ حلال نہیں ہوتا. اس پر غیر اللہ کا نام آ چکا ہے، وہ منسوب ہو چکا ہے، وہ دربار کا ہو چکا ہے. بسم اللہ میں یہ نہیں ہے، بسم اللہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ حرام پہ اس کو پڑھا جائے. بسم اللہ حلال جانور پہ پڑھ کے حلال جانور کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے. حرام جانور کو ذبح کریں بسم اللہ پڑھ کے تو وہ حلال نہیں ہوتا، یہ تو حرام ہو چکا ہے. اب بسم اللہ پڑھے تب بھی یہ حلال نہیں ہے جو وقف ہو گیا ہے کسی دربار کو، کسی قبر کو. تو وہ دونوں گزرے اس دربار سے. بستی والوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں سے گزر رہے ہو، یہاں کوئی نظر نیاز چڑھاؤ. انہوں نے کہا نظر تو اللہ کی ہوتی ہے، نیاز تو اللہ کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کو ہم نہیں جانتے، یہاں بھی کچھ دربار پہ چڑھاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بس چلو ان مشرکوں سے جان تو چھڑاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی چڑھا دو. اب بتاؤ، انہوں نے مچھی کے تکے کھانے تھے. مشرک ضدی ہوتا ہے، متعصب ہوتا ہے. مکھی چڑھائیں صحیح، ان کے عقیدے کو برباد تو کرے. ایک بندہ کہتا ہے یار دونوں دوستوں میں آپس مشورہ. اس نے کہا مکھی کون سی پکیزہ صاف چیز ہے کھانے والی، چڑھا دیتے ہیں، جان بچاتے. دوسرے نے کہا مکھی رب کی مخلوق ہے، میں اللہ کے علاوہ کیوں چڑھوں. اس متعصب قوم نے اس کو شہید کیا جس نے انکار کیا تھا. جس نے مکھی چڑھا دی اس کو بری کر دیا. رسول اللہ نے فیصلہ کیا. رسول اللہ کا فرمان سنیے، جو مکھی چڑھا کے بچ گیا تھا وہ جہنم میں گیا، اور جس نے مکھی چڑھانے سے انکار کر کے شہید ہو گیا تھا اللہ نے اس کو جنت کا مقام دیا. اپنے عقیدے کو درست کرے، مضبوط کرے عقیدے کو کہ دعا اور پکار صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی پکار نہیں ہے. جن کو تم پکارتے ہو قرآن پاک کے الفاظ سنیے، قرآن پاک کا فتویٰ سنیے. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. توجہ ہے ماشاءاللہ.
میں تے مفت چاہنا سی سپیکر دا تو تساں انتظام کر لینا سی. اچھا یہ تواڈے واسطے ٹھیک ہے، میرے واسطے نہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کون ہے اس سے بڑا گمراہ جو ان کو پکارتا ہے جو اس کی دعا سنتے ہی نہیں. سننا تو دور کی بات ہے. پچھلے دھرنوں میں رمضان کے اندر ہی دھرنا تھا لاہور میں، تو دھرنے کو جو کنٹرول کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، اس کے کلپ موجود ہے کہ جو ہمارے بابا جی فوت ہو گئے ہیں وہ دھرنے کو ڈائریکٹ دیکھ رہے، یعنی مرنے کے بعد دیکھ رہے. کہنے والے پر حیرانگی نہیں ہے، حیرانگی سننے والوں پر ہے جنہوں نے یہ سن کے بھی نعرے لگائے. اس دور میں، اس تعلیم یافتہ دور میں جو کہہ رہا ہے کہ مرا ہوا ہمارے جلوس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ باہر لے آؤ. پہلے بابا باہر رہا، اب بابا کہاں ہے بھائی؟ قبر میں. تو فرق تو واضح ہوا کہ جب تک بابا جی مرے نہیں تھے باہر تھے، دھرنے کی قیادت خود کرتے تھے. جب بابا جی فوت ہو گئے تو قبر کے اندر چلے گئے. فتح تو چل گیا کہ فرق ہے. قرآن پاک کے الفاظ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. فرما محبوب جی اعلان فرما دیجئے، نبینا اور آنکھوں والا برابر نہیں، دھوپ اور اندھیر اور جنب چھاؤ برابر نہیں، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر. ویسے آواز آ نہیں رہی ہے، ماسک کی وجہ سے مسئلہ ہے. زندے اور مردے برابر، ذرا پیار سے اونچی کہیے، مردے اور زندے برابر. سارے مل کے کہیے، مردے اور زندے برابر نہیں. جو مردے ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے، ذرا بولو، مردے اور زندے برابر. جو مردے ہوتے ہیں ان کی آواز نہیں آتی، زندوں کی آواز آتی ہے. مردے اور زندے برابر. قرآن کے الفاظ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. محبوب جی اعلان فرما دیجئے، آنکھوں والا نبینا برابر نہیں، دھوپ اور روشنی، دھوپ اور جناب چھاؤں برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں. جس کو اللہ چاہے ان اللہ یسمع من یشاء، جس کو اللہ چاہے سنا دے، وہ مردوں کو سنا دے، وہ درختوں کو سنا دے، وہ پہاڑوں کو سنا دے، وہ پرندوں کو سنا دے، وہ حیوانوں کو سنا دے، وہ انسانوں کو، بحروں کو سنا دے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ کی قدرت کا تو کوئی انکار نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قرآن پاک اور مقام فرما قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا میں ہر چیز پر قادر ہوں. میری ذات میرے بارے میں کہتا ہے کہ میرے رب نہیں سنتا، رب نہیں سنتا. رب کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے.
اللہ فرماتے ہیں میں نہیں سنتا، پھر بتا کون سنتا ہے؟ میرے بارے کہنے لگ گیا میں نہیں سنتا، جانتا ہے تو کہ میں ہے کون، میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے؟ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات سیاہ رات ہو، اندھیری رات ہو، توجہ سے سننا حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات اندھیری ہو، اندھیری رات میں سیاہ رنگ کی چیونٹی کالے پتھر پر چل رہی ہو، اللہ اس کے پیروں کا کھڑک بھی آسمان پہ سنتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہیں تو پھر نماز میں کیوں کہتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی۔ ہر امام، ہر مسلک کا امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی حمد، اس بندے کی فاتحہ جس نے فاتحہ نماز کے اندر پڑھی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی حمد سن لی ہے، اللہ نے سن لی ہے۔ جب کہتے ہو کہ سن لی ہے، سن لی ہے، پھر یہاں تو کوئی وسیلہ نہیں تھا، جس کو سنا ہے وہ کون سی آیات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب بندہ رکوع پہ گیا کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب اٹھا اعلان کرتے ہوئے اے مقتدیو خوش ہو جاؤ، تم بلاتے رہے پکارتے رہے، میں اللہ کی طرف سے اس کا بندہ امام ہو کے اعلان کرتا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے تم سب کی دعا سن لی ہے، سن لی ہے رب نے۔ یا تو کوئی وسیلہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، پھر بتاؤ کون سنتا ہے؟ یا علی مدد، سیدنا علی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ یا علی مدد، سیدنا علی کی قبر پاک کہاں ہے؟ بغداد اور کوفہ میں، یہاں پکارے ڈائریکٹ سنتے ہیں، کوفہ میں قبر پاک میں رسول رحمت کو پکارے یہاں سے ڈائریکٹ سنتے ہیں اپنے روضہ پاک میں۔ کون نہیں سنتا پھر؟ نحن اقرب، اللہ نہیں سنتا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سمجھنا، ایک حدیث پہ توجہ فرمائیے، اس حدیث کا اصل صحیح البخاری میں ہے۔ میری تمہاری امی عائشہ صدیقہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ، خیر ہے تو انہوں سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ، پیار سے محبت سے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کی ایک عورت کنگھی کر رہی ہے، سیاہ فام عورت ہے، کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کرتے کرتے امی عائشہ کے بال سوارتے سوارتے وہ عورت کہتی ہے واہ میرے رب کتنا پیارا دن تھا سرخ موتیوں والا، کتنا پیارا دن تھا سرخ موتیوں والا، جس دن میں نے تجھ کو پہچان لیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اس عورت سے جو بال سنوار رہی ہے کہ آپ کس دن کا ذکر کر رہی ہیں، وہ سرخ موتیوں والا دن کون سا ہے؟ اکثر میں نے تیری زبان سے سنا ہے جب کوئی حیرانگی کی بات کرے تو کہتا ہے کتنا وہ پیارا دن تھا سرخ موتیوں کے ہار والا دن، وہ کون سا دن ہے جس کو تو اتنا یاد کیا کرتی ہے؟ تو کہتی ہے امی عائشہ جی آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے، پھر سن لے سرخ موتیوں والا دن کیا ہے۔ میں داریہ عورت تھی، میں لا مذہب عورت تھی، کوئی
کوئی مذہب میرا نہیں تھا، میں داریاں تھی، میں نہیں جانتی تھی رب کون ہے، رب کی شان کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے۔ میں غربت کے مارے اپنی بستی سے نکلی کسی اور بستی میں کام کاج کے لیے، کوئی محنت مل جائے، کوئی مزدوری مل جائے، کسی بستی میں کوئی کام مل جائے۔ ایک گاؤں میں آئی، اس گاؤں کے سردار کے گھر مجھے نوکری مل گئی۔ اس سردار کی بیٹی غسل کو جانے لگی، اس نے اپنا ہار، بڑا قیمتی جناب قیمتی ہار تھا، اس نے اتار کے چرپائی پہ رکھا، کہنے لگی یہ میرا ہار میرا پڑا ہے، اس کا خیال رکھنا، میں غسل کرنے جا رہی ہوں۔ وہ عورت اندر غسل کرنے گئی، ہار سرخ موتیوں کا تھا، سرخ رنگ تھا۔ چیل نے سمجھا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، چیل آئی، اس نے جھپٹی ماری اور وہ ہار لے کے اڑ گئی۔ میں پریشان بیٹھی ہوں، یہ سردار کی بیٹی باہر نکلے گی اور کیا کہے گی؟ وہ باہر نکلی، اس نے پوچھا میرا ہار، میں نے بتایا وہ تو چیل لے گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کبھی ہار بھی چیلوں نے اٹھائے ہیں، چیل نہیں لے گئی، تو نے چھپایا۔ اوپر سے اس کا باپ سردار بھی آ گیا، اس نے شکایت لگا دی۔ اس کے باپ نے مجھے بلایا اور کہنے لگا تیرے پاس ہے ہار؟ اس نے کہا میرے پاس ہار نہیں ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس ہے ہار؟ اس نے جوانوں لڑکوں کو بلایا، کہنے لگے اس ہماری خادمہ کو، نوکرانی کو، لونڈی کو باہر لے جاؤ، اس کو دھمکی دو، اس کو مارو پیٹو، اس سے ہار برآمد کرو، اس کی تلاشی لو۔ وہ باہر لے گئے چوک پہ۔ یہ عورت داریہ ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، کہتی ہے اس بستی کے اندر جب سے میں آئی میں نے سنا تھا اس بستی کا کوئی اللہ ہے۔ یہ اللہ اللہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن اللہ کا نام لیتے تھے۔ کوئی مشکل وقت آتا جو اللہ کو پکارتے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں وہ کون ہے اللہ جو مشکل کے وقت یہ پکارتے ہیں۔ ان لڑکوں نے کہا آپ ہار دیں نہیں تو ہم کپڑے اتاریں گے، تجھے برہنہ کریں گے۔ جب وہ برہنہ کرنے کے ارادے سے قریب آئے تو میں نے دل میں کہا اے اللہ میں نہیں جانتی تو کون ہے، اور ہمارا تو ایمان ہے رب پر، ہمیں جہاں کہاں جانے کی ضرورت کیا ہے کہیں جانے کی؟ آپ کا تو ایمان ہے، آپ تو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، رزاق مانتے ہیں، غفار مانتے ہیں، رحمان مانتے ہیں۔ آپ تو مسلمان ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے، دین کے ماننے والے ہیں، شرک سے پاک ہے، بدعات سے پاک ہے۔ مجھے بتاؤ تمہاری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنے گا؟ یہ تو داڑھی ہے۔ اور داریہ کہتی ہے عورت اے اللہ میں نہیں جانتی تو کون ہے اور تو کہاں ہے اور تیری شان کیا ہے۔ میں نے سنا ہے تو کوئی ایسی ذات ہے جو مشکل کے وقت کام آتا ہے۔ یا اللہ آج مشکل آن پڑی ہے، میرے لیے میری مشکل حل کر دے۔ میں نے آج تک اس جسم کو کسی کے سامنے برہنہ نہیں کیا۔ یا اللہ اگر تو کوئی واقعی مشکل کشا ہے تو میری مشکل حل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بڑے اجتماع میں چیل کو ہار دے کے واپس بھیج دیا۔ اس کے دروازے کو چھوڑتے ہو اور ان کے دروازوں کو پکڑتے ہو جو خود محتاج، جو کبھی سوئے ہوئے کبھی دن مقرر کیے ہوگے، جو اتوار کو ملتے ہیں ہفتے کو ملتے ہی نہیں، جنہوں نے ایام مقرر کیے، جو خود مانگتے، جو خود محتاج ہیں، تمہاری روٹیوں کے، تمہاری نظروں کے، تمہارے نیازوں کے، تمہارے گفٹوں کے، تمہارے تحائف کے وہ محتاج ہے۔ اگر تم جانا چھوڑ دو وہ بھوکے مر جائے، وہ تمہارے مشکل کشا ہے۔ بتاؤ ساری دنیا میں جا کے چکر لگا کے دکھاؤ، ایک ہستی شخصیت بتاؤ جو اس کو زمانہ مشکل کشا کہتا ہو اور اس پر اپنی مشکل نہ آئی ہو۔ یہ عورت کہتی ہے اللہ نے ہار دے کے چیل کو واپس بھیجا، ہار گرا۔ لوگ کہنے لگے یہ عورت کوئی خاتون عظیم خاتون ہے، سچ کہتی تھی، لیکن یہ عورت کہنے لگی مجھے نفرت ہوگی اس بستی والوں سے۔ رات کے اندھیرے میں موقع پا کے میں یہاں سے بھاگ نکلی چلی کہ میں کسی اور بستی میں جا بسوں، دن میں یہ مجھے جانے نہیں دیں گے، رات کے اندھیرے میں میں نکل جاؤں۔ یہ عورت یہاں سے نکلی، کہتی ہے میں راستے میں چلتی چلتی جنگل میں آئی، دیکھا کچھ خیمے لگے ہوئے، میں نے کہا یہ کوئی بندے ہے،
یہاں خیموں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، سویرے اٹھیں گے کوئی تعارف پہچان ہوگی، ان کے ساتھ مل کے کہیں چلی جاؤں گی، اگر یہاں رہنے والے ہوں گے تو ان کی خدمت کرنے لگ جاؤں گی، اللہ کرے کوئی اچھے بندے ہوں۔ کہتی ہیں میں خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی رہی، فجر کا وقت ہوا، ایک بندہ خیمے کے اندر سے نکلا، اس نے وضو کیا اور اونچی آواز سے اذان کی، جب نام لیا اللہ اکبر، عورت کہتی ہے میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، لگتا ہے یہ اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس اللہ نے میری مشکل حل کی۔ سویر ہوئی، وہ سارے اٹھے، نماز پڑھی، انہوں نے دیکھا قافلے میں ایک عورت زائد ہے، پوچھا، ساری تفصیل پوچھی، اس عورت نے پورا واقعہ کھول سنایا۔ یہ کہنے لگے پریشان نہیں ہونا، ہم محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چل نکلو مدینہ پاک کے اندر۔ یہ عورت مدینہ پاک میں پہنچی، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، صحابی رسول بنی، مان لئی، ساری حقیقت بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کا کوئی نہ کوئی روٹی کا انتظام کر دے۔ آپ نے مسجد نبوی میں خیمہ لگوا دیا، یہاں یہ رہ لیا کرے اور مسجد نبوی کو جھاڑو دے دیا کرے، اور نبی علیہ السلام کے گھروں میں یہ عورت چلی جاتی، کبھی امی عائشہ کی خدمت کرتی، کبھی اماں حفصہ کی خدمت کرتی، کبھی سیدہ جویریہ کے حجرے میں چلی جاتی، ازواج محترمات کی خدمت کرتی رہتی۔ آج یہ عورت ہے، امی عائشہ کے بال سنوارتے سنوارتے کہنے لگی واہ سرخ موتیوں والا دن، ہار والا دن، جس دن میں نے اپنے رب کو پہچانا تھا۔ فرمایا عائشہ امی جی یہ ہے میرا واقعہ ایمان لانے کا، یہ ہے واقعہ میرے مسلمان ہونے کا، یہ ہے واقعہ میری مشکل حل ہونے کا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یہی عورت کچھ دن گزرے خیمے کے اندر ہی فوت ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے پردے سن عورت سمجھ کے اس کو عورتوں کو کہا کہ غسل دیا جائے، غسل دے کے ایک جنازہ پڑھا کے راتوں رات دفن کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ وہ سیاہ فام عورت جو مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی نظر نہیں آ رہی؟ فرمایا محبوب جی وہ فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ دلونی الی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، میں محمد اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس عورت کو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تبارک شاہ سمجھنے کی برکت سے، اللہ کو پکارنے کی برکت سے یہ صحابیہ بنی ہے، مشکل حل ہوئی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے شہر مدینہ پاک میں آئی ہے، پھر مصطفیٰ کا جنازہ نصیب ہوا ہے اور بقیع کا دفن نصیب ہوا ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ توحید، سن لیجیے اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو ایسے دیتا ہے جیسے ابو جہل کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت بخشی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد، تھک گئے ہو؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑ جڑ تھکے بیٹھ۔ میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد، میں لگتا تسی مٹھائی واسطے آئے ہو جنہ ہاتھ چکے لے نا سارے۔ میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ فاتح کی حیثیت سے بڑے بڑے کافر جو تھے جن کو خطرہ تھا ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، ہم یہاں سے دوڑ نکلے۔ ان میں سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جو ابو جہل کا بیٹا ہے۔ یہ یہاں سے دوڑا، جدہ کی بندرگاہ میں پہنچا، یہاں سے بحری بیڑے پہ چڑھا، کہنے لگا میں یمن کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف نکل جاؤں گا، نہ مکہ میں آؤں گا، نہ ہی مصطفیٰ کے ہاتھ آؤں گا، نہ ہی مجھے قتل کیا جائے گا۔ بچ نکلنے کی غرض سے یہاں سے نکلے ہیں، جدہ کی بندرگاہ پہ بحری بیڑے پہ بیٹھے، آگے تھوڑا سا چلے بحری بیڑے طوفان کی زد میں آ گیا۔ جب طوفان کی زد میں آنے لگا تو سارے بحری بیڑے پہ سوار ہونے والی سواریاں کہتی ہے لات کو پکارو، عزا کو پکارو، حبل کو پکارو، یہ جو ولی فوت ہو گئے ہیں ان کو پکارو۔ یہ لات ولی تھا، عزا بھی، لات عزا منات حبل کو پکارو۔ یہ پکارنے لگے، ملا کہنے لگا اللہ کو پکارو۔ سواریاں کہنے لگیں لات عزا منات حبل کو پکارو۔ ملا کہنے لگا اللہ کو پکارو۔ کیوں؟
اکرمہ کہتا ہے اللہ کو کیوں پکارے؟ کہنے لگا جن کو تم پکارتے ہو یہ سمندر کے اندر مدد کرنے پر قادر ہی نہیں، یہاں یہ مدد نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ پرانے ٹھیک نہیں تھے جو کہتے تھے یہاں نہیں کر سکتے، تو نئے تو کہتے ہیں کہ یا بابا لاکھ مگروں دکا تو لا اسی وچ بیٹھے، یا بابا لاکھ بیڑا ذرا دھک مہربانی کر، باسی وچ بیٹھے ہیں مرید تو پہ جو بیڑا نو دھکا لا، مزہ آ گیا پیر ماننے کا، جس کا دھکا لگوایا جا رہا ہے۔ یہ پرانا عقیدہ ہے ابو جہل کی اور اولاد کا عقیدہ کیا ہے کہ بحری بیڑے میں لات عزا منات حبل مدد نہیں کر سکتے، یہاں صرف رب کرتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو وہ خالص کس کو بلاتے تھے؟ اللہ کو۔ اکرمہ کہنے لگا اللہ کو کہ اگر یہاں لات عزا منات حبل نہیں پہنچتے پھر بحری بیڑے کا رخ پیچھے موڑ مجھے اتار دے، میں جا کے اس محمد مصطفیٰ کے قدم دھونا چاہتا ہوں، اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہی تو نبی فرماتے تھے میرا باپ اس پر اڑا رہا اور مر گیا اور قتل ہو گیا، میرا باپ کہتا تھا لات عزا منات، میرے محمد مصطفیٰ فرماتے تھے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے، اگر یہاں آج لات نہیں پہنچتے تو میں پھر لات کو لات مارتا ہوں، میں آج اس رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو نبی کہتا تھا کہ یہ لات نہیں کر سکتا، کرنے والا کائنات کے اندر صرف رب کی ذات ہے۔ آیا پھر اکرمہ واپس، جا بیٹھا رسول اللہ کے پاس، محبوب تیرے حوصلے پہ قربان، اکرمہ کو بھی قبول فرما لیا۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کی بیوی آئی اکرمہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر آنا چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن ڈر رہا ہے چھپا ہوا، نکل گیا تھا پھر واپس آ گیا، اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو آ جا، میں محمد اپنی پگڑی تجھے دیتا ہوں تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ مجھے محمد مصطفیٰ کچھ نہیں کہیں گے، آ جائے میرے پاس۔ اگر عقیدہ توحید کو قبول کرتا ہے تو آ جائے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تو انتظار میں ہوں، میرا بندہ کب مجھے پکارے، میں تو انتظار میں ہوں، میں تو اس طلب و چاہت میں ہوں۔ اور پھر قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں جاؤ قرآن پڑھو، حدیث کا مطالعہ کرو، کون سا موقع ہے کہ مجھ سے دعا کی گئی اور میں نے قبول نہ کی ہو۔ یہ پڑھیے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی پہ بات کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، لیکن تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی تو پھر جگہ شروع ہو سی۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ پر دکھ مصیبت بتلاؤ، جون سا دکھ آپ پہ آیا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اولاد نہیں ہے تو زکریا کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، اگر ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہو جہاں سے نکلنے کا راہ نہیں ہے تو یونس کی تکلیف ہے، اگر لمبی بیماری میں ہو تو ایوب کی دعا قرآن پاک میں ہے، اگر بچہ بچھڑ گیا تو یعقوب کی دعا ہے، اگر کسی گندے ماحول سے بچنا چاہتے ہو تو یوسف کی دعا ہے، اگر جیل سے باہر آنا چاہتے ہو تو کردار یوسف تمہارے سامنے ہے، اگر تجھے کوئی الزام لگ گیا ہے تو سیدہ مریم اور مریم علیہ السلام سیدہ عائشہ کا کردار قرآن میں موجود ہے۔ پڑھیے ان کرداروں کو، اس لیے تو قرآن میں رب نے بیان کیا ہے کہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
واقعہ افک کو پڑھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں غزوے میں سفر میں تھی، رات کا وقت تھا، نبی علیہ السلام نے وہاں سے کوچ ہونے کا، چلنے کا حکم دیا۔ جب اونٹ اٹھانے لگے میں نے سمجھا کہ میں جلدی ذرا جا کے حاجت سے فارغ ہو کے آؤں، میں ذرا پرے گئی حاجت کے لیے، وہاں سے اٹھی تو میں نے دیکھا میرا ہار گلے میں نہیں ہے، میں نے سمجھا میرا ہار ٹوٹ گیا، گر گیا ہے۔ میں واپس چلی تلاش کرنے کے لیے، ہار تلاش کرنے کے لیے واپس گئی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں پیچھے سے نبی علیہ السلام اندھیرا تھا، انہوں نے سمجھا میں اونٹ کے ہودے کے اندر سوار ہوں، صحابہ نے ہودے کو اٹھایا، اونٹ پہ رکھا، انہوں نے سمجھا کہ میں اس میں سوار ہوں، جبکہ میں سوار نہیں تھی۔ پھر بتلاؤ کہ غیب دان کون؟ اونچی بولی، غیب دان کون؟ اللہ۔ ہر جگہ دیکھنے والا، ہر جگہ سننے والا، اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، عالم الغیب ہوتے، اللہ کی قسم یہ واقعہ افک پیش ہی نہ آتا۔ نبی علیہ السلام نے اونٹوں کو اٹھوایا، چل پڑے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں پیچھے رہ گئی، میں آئی اس جگہ پر جہاں سے میں گئی تھی، دیکھا قافلہ موجود ہے نہیں، میں سوچا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جہاں دیکھیں گے، جہاں پوچھیں گے، جہاں سنبھالیں گے، جہاں دیکھیں گے کہ اونٹ پر میں نہیں ہوں، دن چڑھے گا، روشنی ہوگی، واپس آئیں گے انہی قدموں کے نشانات پر، مجھے یہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ فرماتی ہیں میں بیٹھ گئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ریت تھی، میں سو گئی۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام اکثر رات کو کوچ فرماتے انہیں چھوڑ جایا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز رہ جائے تو سویرے سنبھال کے لے کے آنا۔ صفوان نے دیکھا کوئی بندہ یہاں سویا ہوا ہے، قریب آئے، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا ہوا تھا، پہچان گئے اور کہتے یہ تو امی عائشہ لگتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں یہ الفاظ انا للہ والے سن کے میں جاگ گئی۔ فرما اماں جی تم رہ گئی ہو پیچھے؟ جی ہاں میں رہ گئی ہوں۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور مجھے اشارہ کیا سوار ہونے کا، میں اٹھی اونٹ پہ سوار ہو گئی، انہوں نے مہار پکڑ کے پیدل آگے چل پڑے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں سارے راستے میں انا للہ کے سوا میں نے صفوان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ دوپہر کا وقت ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں جا کے قافلے کو پہنچی، منافقوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، صفوان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، جناب میں آ رہی ہوں، وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے آگے پیدل چلتا جا رہا ہے۔ منافقوں نے بات مشہور کر دی نعوذ باللہ کہ امی عائشہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی تھی، نعوذ باللہ صفوان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تھے، نعوذ باللہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن سن لیجئے سجدہ کائنات پر ایسا موقع آیا ہے، اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑے تکلیف کا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے، مجال ہے امی عائشہ نے غیر اللہ کو پکارا ہو یا کوئی واسطہ یا کوئی تفعیل یا کوئی وسیلہ ڈالا ہو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کئی دن گزر گئے، میری طبیعت کچھ سفر سے واپسی آتے ہوئے کچھ خراب ہو گئی تھی، نبی علیہ السلام کا وہ پیار والا انداز نہیں رہا تھا، میں سمجھتی تھی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ایک دن اندھیرے کے اندر میں سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جسے ام مستہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی، واپس آتے ہوئے ایک روڑے کے ساتھ ان کا پاؤں اٹکا، انہیں جناب وہ گرنے لگی، وہ کہتی ہیں اللہ ہلاک کرے اے مستہ تجھ کو۔ میں نے کہا اے خالہ کس کو کہہ رہی ہو؟ مستہ کو کہہ رہی ہو؟ مستہ تو تمہارا بیٹا ہے، مستہ تو صحابی رسول ہے، مستہ تو بدری صحابی ہے، اور آپ برا کہہ رہی ہے۔ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی اس نے کیا کیا ہے؟ فرمایا اماں جی مجھے، اے اماں خالہ جی، اماں جی مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا تو تو بڑی بھولی بالی ہے، تجھے نہیں پتا تیرے بارے کیا بات مشہور ہے مدینہ طیبہ کے اندر؟ فرمایا مجھے تو کوئی پتا نہیں۔ انہوں نے
ساری بات سنائی، میرے تو بخار اور زیادہ ہو گیا اور میں لرزے کے بخار کے ساتھ گھر آئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ کیا حال ہے؟ فرمایا محبوب جی مجھے اجازت دو، میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ قربان جائے امی عائشہ کی طہارت پاکیزگی پر یہ حجرہ نبی علیہ السلام کا ہے، دوسری طرف گھر مسجد نبی کے حجرہ سیدنا صدیق کا ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد سارے دروازے بند کر دینا مسجد نبی کی طرف جو کھلتے ہیں سوائے صدیق کے دروازے کے۔ کیا مانا؟ مسجد نبی کے ساتھ ہی دروازہ تھا گھر کا، یہاں سے نکل کے وہاں جانا چاہتی ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر امی عائشہ نہیں گئی۔ امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ نے ایک بچے کو بھیجا، جاؤ عائشہ کو چھوڑ کے آؤ، جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے اجازت مل گئی، میں آئی نبی علیہ السلام سے لے کے اجازت اپنے ابا جی کے گھر اندر داخل ہوئی، اماں جی سے پوچھا، اپنی اماں سے ام رومان سے، اماں جی کوئی آپ نے بھی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ فرمایا بیٹا کب سے سنی ہوئی ہے؟ مجھے تو رات کو پتہ چلا ہے۔ امی عائشہ نے رونا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے چھت پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں رونے کی آواز گئی، اوپر سے آواز دی کون ہے؟ ام رومان رونے والا۔ فرمایا عائشہ رو رہی ہے، یہ عائشہ کا بھائی ہے۔ فرمایا بھی آئی ہے، رو کیوں رہی ہے؟ فرمایا اس بات کا عائشہ کو علم ہو گیا ہے جو اس کے بارے میں بات مدینے میں مشہور ہے۔ صدیق نے وہاں ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا ظالم ہو، ہم نے تو کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، ہم تو جہالت کے دور میں زنا نہیں کیا، اسلام لانے کے بعد ہم نے یہی کام کرنا تھا۔ اور جس صفوان کے ساتھ امی عائشہ کو جوڑا گیا وہ تو فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی عورت کو چھوا بھی نہیں، کسی عام عورت کو نہیں چھوا، عائشہ تو میری ماں ہے، مجھے جوڑنا تھا تو ہی جوڑنا تھا۔ صدیق رو پڑے، سیدہ ام رومان بھی رو رہی ہے، امی عائشہ رو رہی ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں 2 راتیں اور 1 دن اللہ کی قسم مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی، میں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، نہ کھا سکوں نہ پی سکوں، رو رہی ہوں، بخار چڑھ گیا، جسم انتہائی کمزور ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مہینہ کے قریب گزر گیا وقت، ایک دن نبی علیہ السلام جا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، آگے یہودیوں کے نوجوان کھڑے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیوی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، بس کہنے کی دیر تھی۔ محبوب علیہ السلام کے جس طرح حوصلے جواب دے جاتے ہیں یہ کیفیت ہے۔ محبوب علیہ السلام آئے، فرمایا ابو ہریرہ جی محبوب جی اعلان کرو صحابہ مسجد نبی میں اکٹھے ہوں۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے، محبوب منبر پہ چڑھے، جا کے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں صفوان میرے کبھی گھر نہیں آیا، جس کے ساتھ میری بیوی کو جوڑ رہے ہو یہ کبھی میرے گھر نہیں آیا، اسی وقت آتا ہے جب میں گھر میں خود لے جاتا ہوں، جب میرے گھر کبھی آیا نہیں تو یہ گناہ بغیر تعلقات کے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عائشہ میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی کہ میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کہو۔ پھر آپ نے سیدنا علی کو فرمایا علی تم اٹھو عائشہ کے بارے میں بتلاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عائشہ نہ بھی رہے تو اور بیویاں اللہ نے آپ کے لیے عورتیں بنائی ہیں، کوئی اور بھی نکاح ہو سکتا ہے، پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھو، اپنی بیوی زینب سے پوچھو یا اپنی لونڈی بریرہ سے پوچھو، وہ بہتر جانتی، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا بریرہ جی محبوب جی بتلاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عمر کی چھوٹی ہے، آٹا گونتی گونتی سو جاتی ہے، بھولی بھالی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آٹا گوندنے لگے تو سو جائے،
لیکن اللہ کی قسم یہ گناہ ہو عائشہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا زینب تو ان کی سوکن ہے، تو ذرا بتا۔ امی عائشہ فرماتی ہے زینب کے ساتھ میری کوئی نہ کوئی بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج زینب کو تقوی نے بچا لیا۔ زینب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ فرمایا پھر کون ہے منبر پہ کھڑے مصطفیٰ، کون ہے جو میری مدد کرے میرے اہل بیت کے بارے میں؟ مجھے تکلیف دی گئی ہے، مجھے پریشان کیا گیا ہے، لہذا کون ہے جو میری مدد کرے؟ سیدنا سعد کھڑے ہوئے، محبوب جی اجازت دیجیے ہم قتل کریں اس منافق کو جس نے یہ الزام لگایا۔ وہی آئی محبوب جی صدیق کے گھر کی طرف چلو، صدیق کی گھر کی طرف مصطفیٰ جا رہے۔ کتنا عظیم گھر ہے جس کی طرف مصطفیٰ جاتے ہیں۔ صدیق کو برا کہتے ہو، صدیق کو برا کہتے ہو، صدیق کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مسلمان نہیں، پھر مجھے بتلاؤ رب کی زمین پہ مسلمان ہوگا کون؟ اگر صدیق نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ صدیق مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا چلو صدیق کے گھر کی طرف آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق دروازے پہ آئے، نبی علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فیس نہ کر سکے، باہر چلے گئے شرم کے مارے، اندر داخل ہوئے ہیں محبوب۔ فرمایا ام رومان، عائشہ کی ماں کو آواز دی، جی محبوب جی تشریف لے آئے ہو، بیٹھو۔ کہاں ہے میری عائش؟ کہاں ہے میری عائش؟ یا رسول اللہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، کمرے میں سہیلیوں کے پاس بیٹھی ہے، بلاؤ عائشہ کو۔ بلایا گیا، محبوب علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھا لیا عائشہ صدیقہ کو۔ فرمایا عائشہ میں تیرے بارے پریشان ہوں، کوئی بات کر، مجھے بتلاؤ حاجت روا کون ہے؟ ساری کائنات کا افضل ترین انسان پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، محمد مصطفیٰ سے بڑا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ آپ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مجھے بتلاؤ۔ پھر جب سب سے بڑا انسان، سب سے بڑی شخصیت دکھ میں ہے تو اس کائنات کا مشکل کشا جس پر دکھ نہیں آتا وہ صرف رب کی ذات ہے۔ امی عائشہ بیٹھی، فرمایا عائشہ اپنے بارے میں کوئی بات ہی کر، میں بڑا پریشان ہوں تیرے معاملے میں۔ فرماتی ہیں میرے ابا جی اندر داخل ہوئے، میں ابا جی کو مخاطب کر کے کہا ہے ابا جی تم بولے، تم جواب دو، تم میرے بارے میں کوئی بات کرو، کیا پوچھ رہے رسول اللہ؟ صدیق نے فرمایا عائشہ تیرا کوئی شور اور ہوتا پھر جواب میں دیتا، یہاں تو اونچی بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیا بولوں؟ پھر ام رومان کی طرف، اماں جی تم بولو۔ فرمایا بیٹا یہی معاملہ ہے، رسول اللہ کی ذات بڑی ہے، یہاں نہیں بولا جا سکتا۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا واللہ المستعان، یا اللہ پھر مدد تیری ہی رہ گئی ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مشکل حل کرے۔ آپ کچھ بولے، آپ معاملات کو جانتے، آپ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جہاں میں تھی صفوان تھا آپ دیکھ رہے تھے، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں۔ کوئی یہ باطل عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدہ ہو تو بیان کیجئے۔ امی عائشہ نے رسول اللہ کے سامنے کیا فرمایا؟ واللہ المستعان انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں نہیں مانگتی پھر کسی سے، نہ باپ بھی نہیں بولتا، ماں بھی نہیں بولتی، آپ خاموش ہے تو پھر میں دعا کرتی ہوں اس رب سے جس سے یوسف کے بابا یعقوب نے کی تھی، رب سے مانگتی ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہے سردی کا موسم تھا، جو میں نے یہ بات کہی حضور کے ماتھے مبارک کو دیکھا تو پسینہ آ رہا تھا، میں سمجھ گئی وہی آ رہی۔ پھر میں نے خیال کیا عائشہ تیرے بارے وہی نہیں آ سکتی، تیری اتنی شان ہو سکتی ہے کہ تیری شان میں قرآن نازل ہو جو قیامت تک تلاوت ہوتا رہے۔ مجھے نہیں یقین تھا میرے بارے قرآن آئے،
تھوڑی دیر گزری، نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ مبارک ہو، عائشہ خوشخبری ہو، مبارک ہو، تیری برات میں رب نے بیان کر دی ہے، تو پاک ہے۔ جلدی سے ماں ام رومان خوشی سے اٹھ کے کہتی ہے اٹھ شکریہ ادا کر حضور کا۔ واہ ماں تیرے عقیدے پہ قربان جائے، یہ ہے وہ عقیدہ۔ کیا کہتی ہو اماں جی؟ نبی کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے برابری کر دیا اور خوشخبری سنا دی۔ فرمایا اماں جی اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں، میں اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری شان میں قرآن نازل کیا۔ میرے محبوب مہینہ پوچھتے رہے، کبھی بریرہ سے سوال کرتے رہے، کبھی زینب سے سوال کرتے رہے، کبھی علی سے پوچھتے رہے، کبھی عثمان عمر سے پوچھتے رہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کروں جس کے سامنے میں نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، اس نے قرآن کی صورت میں میری برات کا اعلان کیا اور فرمایا عائشہ بری ہے اس گناہ سے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان باندھا گیا ہے۔ تمہیں سنتے ہی کہنا چاہیے تھا یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور جنہوں نے بہتان لگایا ان کے لیے سزا کا اعلان ہوا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تو انہی سے بلا گیا نا، تو یہاں قاری عبدالحفیظ صاحب یہی آیت پڑھتے تھے، تو پھر ذرا پڑھے نا، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، امی عائشہ پر، وہ امی عائشہ الغافلات جس نے ایسے گناہوں کا سوچا بھی نہیں، المؤمنات مومنہ بھی ہے، محسنہ بھی ہے، اور اس گناہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے، جنہوں نے لگایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یا مفسرین نے لکھا ہے دردناک عذاب نہیں، بڑا عذاب کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس ذات کی بیوی پر الزام لگایا ہے اس سے بڑی ذات کوئی نہیں۔ جس رب نے عائشہ کا انتخاب کیا ہے اس سے بڑی ذات بھی وہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جس نے انتخاب کیا وہ العلی العظیم ہے، جس کے لیے انتخاب کیا وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ہے، اور جو امی عائشہ کو پھر بھی پاک نہ مانے وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، ایک ایک واقعہ پڑھ جائیے، جس کو مشکل قرآن میں جس کی ذکر ہے اس کی مشکل حل بولو کس نے کی ہے؟ اللہ۔ ہماری مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا داتا، ہمارا غوث اعظم، ہمارا دستگیر صرف اللہ ہے۔ یہ صفات اللہ کے لیے ہے، یہ شان اللہ کے لیے ہے، مخلوق کی یہ شان نہیں ہے، یہ پیروں فقیروں کی شان نہیں ہے۔ پیر فقیر ہوتے ہیں، پیر محتاج ہوتے ہیں، پیر سارے فقیر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مانگتے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ساری کائنات کو دینے والا اللہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ شرینی بھی ہے، دعا بھی ہے جی اپیل کتنی؟ ہاں جی حضرات، حضرات بیٹھو، میاں سب کچھ تشریف رکھو، پھر میں نہ کوئی گل کروں۔ کیا حال جناب، ٹھیک ہو سارے؟ سارے ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے میں مشہور ہو گیا ہوں، مانگنے والا بھی مشہور ہو گیا ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ سے سوال کروں، تو سوال کرنے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ جواب صحیح دیں گے انشاءاللہ۔
تو پہلی باری منگن ڈیا تواڈے کولوں فاضل ٹاؤن جو مرکز بن رہا ہے اس کے لیے 40 کھڑکیاں، اس کی 40 کھڑکی ہے، ایک کھڑکی 10,000 کی ہے، 40 بندے ایسے کھڑے ہو جائیں جو ایک ایک کھڑکی دے دیں، بس اس کے بعد دعا ہے، پھر مٹھائی ہے انشاءاللہ۔ 40 کھڑکی ہے وہ آپ نے دینی ہے، ہر کھڑکی جو ہے 10,000 روپے کی ہے۔ 40 ایسے بندے چاہیے جو ایک ایک کھڑکی فاضل ٹاؤن کے لیے دے دے، مرکز کے لیے، فاضل ٹاؤن کے لیے۔ ماشاءاللہ لکھو ایک کھڑکی لکھو جی، جلدی کریں بھائی، 40 پوری کریں، جلدی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں علم میں برکت۔ اٹھنا نہیں بھائی، ہلنا بھی نہیں تو اٹھنا بھی نہیں۔ ہاں جی انشاءاللہ لکھیں جناب، جلدی لکھیں۔ لکھیں سارے بندوں کی لکھیں ماشاءاللہ، لکھنے میں دیر نہ ہونا۔ لکھ کون لکھ رہا ہے؟ اتو اٹھو جی، قاری صاحب ایتھے لکھ۔ کیا نام ہے؟ ایک اور ساتھی نے بھیج تو آڈی ایک تو آڈی لکھیا جب کتنے ہو گئے؟ کتنی ہو گئی نا؟ 4 نہیں ہوئی یار 5 تو چاہیے، 5 تو یہ ہے، 6ٹھی یہ ہے، 7ویں یہ ہے، 8ویں بتائیں۔ یہ 7 یا 7 مجھے بتاتے جائیں، اتنی ہو گئی ہیں۔ یہ 4 لکھی بیٹھے، تسی تو لکھو تو اٹکل لکھن دی مقام یاد ہو گیا تو ان تک 80 ہو جانی ہے سر۔ اللہ آگے بندو 4 نہیں آئی ہیں یار، 7 آئی ہیں یا دن 4 آئی ہیں۔ ماشاءاللہ ماذ آگے آ جائیں، نمبر بھی لکھوائے نا، پھر جو ایسی ماذ لب دے روی ہے اپنا پروگرام کے بعد دفتر چ لکھا دیں نہیں، پوری ہتھیں کرنی ہے۔ کتنی ہوئی ہیں 10 میں؟ کتنی لکھی گئی ہیں؟ 8 ہو گئی ہے، 32 رہتی۔ تسی بہ جاؤ جناب، اگو ہٹ جاؤ، میں نے بولنے دو۔ باقی ساتھی کا سارے ساتھی لکھوائے تاکہ یہ پوری ہو جائے۔ آپ نے 40 پوری کرنی ہے، لاج رکھنی ہے، 27ویں رات ہے، تاک رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، تو اس میں آپ صدقہ و خیرات پر، وہ پیچھے ساتھی بول رہے ہیں لکھوائے۔ 10,000 کی ایک کھڑکی ہے، یہ 5,000 لے، ایک ساتھی وہ بیٹھا ہے باری پر، اس پر لکھ سامنے۔ جلدی کریں بھائی ساتھ، تسی کیوں نہیں بول دے سیٹ صاحب؟ میں دے دینے پیسے تو انہوں کال بولو شاباش۔ 40 کھڑکی ہے، مرزا عرفان نقد کتنی ہے؟ نہیں میں لے کے میں جو کٹ لاں گا۔ کتنی ہے؟ ایک لکھ۔ ہاں جی کتنی ہو گئی جی؟ میں نے دسو کتنی ہو گئی؟ 5 میاں صاحب دیں گے انشاءاللہ۔ 5 میاں کتنی ہو گئی؟ نال جلدی 10 کرو، نہیں ہو گئی ہیں۔ 5 حاجی صاحب بھی ہیں جی، حاجی احمد دین صاحب، حاجی احمد دین صاحب کی 5 ہو گئی، 20 ہو گئی ہیں، 20 رہ گئی۔ تو اس نے بڑا تنگ کیتا ہے دراصل۔ باقی 20 جو ہیں وہ ساتھی پوری کریں شاہ۔ مرزا
مرزا اسد اللہ صاحب، ایک کھڑکی ان کی ہو گئی، پیچھے کتنی ہے؟ 19 ماشاءاللہ، لے آؤ۔ یہ پوری کھڑکی ہے آدھی کھڑکی ہے؟ پوری کھڑکی ہے ماشاءاللہ، نقد ہے۔ پیچھے 18 ہے؟ ہاں جی 18 رہ گئی ہیں، جلدی ایک ایک ذمہ لیں یار، جلدی کریں۔ خواتین کو کوئی اور چیز لے لیں گے، نہ کو کوئی انہوں کو اور منگا، کوئی شاید کوئی اور نہیں چاہ رہی ہوتی۔ نہیں موتی چور والے تو نہیں نہ دے بنے، انہیں تو مٹھائی جے دے بنے۔ آپ نہیں بول رہے، لکھا دی ہے کتنی؟ نہیں آفت محفوظ جی ایک منٹ 2 لکھو۔ گندل صاحب بھی ہوگی کس واسطے؟ کس واسطے؟ ٹھہرو میں کھڑکیاں تو لے لوں۔ اچھا میاں خلیل 5 میاں احمد صاحب ایک لکھ دینا، میاں عامر صاحب پوری دیکھ لیا جی کتنی ہو گئی؟ 12 رہ گئی، 28 ہو گئی ہے، 12 رہ گئی ہے۔ مساتی ذمہ شیخ عبداللہ، چلو جی نقد آ گئی شیخ عبداللہ۔ 11 ہیں، 11 کس کی؟ کتنی رہ گئی؟ 8 رہ گئی۔ نہیں 8 پوری کرے۔ نہیں 8 رن ہے، ہو گئی۔ یونس صاحب 1 دیں گے کہ 5 دیں گے؟ ایک لکھ لو تو باقی 7 دوبارہ مشورہ کر دیں۔ ایک لکھ، پیچھے 7 ہیں، وہ جلدی کریں، بولے وہ دعا کریں انشاءاللہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر جانے سے پہلے یہ پیسے آپ کو لٹا دے 700 گنا انشاءاللہ۔ ہاں جی آصف صاحب یہ بعد ہی کٹیں گے، ان کی نہیں رہنی 8 7 ہیں، 7 آپ کی ہے یا لے آئیں گے؟ پیچھے 6 رہ گئی ہیں، وہ کوئی ذمہ لے اور دعا کرے شروع۔ نقد تھوڑی ہو گئی جی، 5 رہ گئی۔ اٹھی شہباز 27ویں رات ہے، اللہ کے بندو آج رات تو مجھے یقین تھا کہ آپ ساری ایک بندہ ہی ذمہ لے لے گا۔ جڑا میرا تاثر سی وہ سارا تو خراب کر رہے ہو، میں تو کہا 400 بھی ہو سکتی ہے کھڑکی۔ ایک انہوں دا نام لکھو بیٹا، نام بتاؤ۔ آصف صاحب کرونا لگتا ہے کپڑا ہٹاؤ جائے۔ نمبر بھی ادھر آؤ، آپ دیکھو ادھر آصف کون سی جگہ؟ 4 رہ گئی۔ جی انشاءاللہ میاں شاہد سے، جی انشاءاللہ کیوں نہیں میاں صاحب واسط کرنا، جی انشاءاللہ من سارے یاد، میں مقامہ یاد ہی کرنا۔ کتنی رہ گئی ہیں؟ 4 رہ گئی ہیں، وہ ذمہ لیں شہباز، ٹوٹل 4 رہ گئی پیچھے۔ نہیں او ایک ساتھی قاضی صاحب بیٹھے، قاضی مون صاحب، کتنی ہے؟ 2 یہ میرے مقامہ یاد ہے پیسے جے لے لو۔ قاضی مون 2 رہ گئی ہیں پیچھے، جلدی کریں شہباز۔ نہیں ان سے جو وہ بندہ غرادر ہے وہ نہیں صدقہ دے سکتا۔ 2 رہ گئی ہیں، آپ میں سے کوئی ساتھی اٹھ کے ان کو پورا نام دسو جنت انہوں لبنی جس آخری لیونی، ایک کو رہ گئی۔ او پیچھے، شیخ حماد، او پیچھے بیٹھے بابر صاحب،
بابر سہگل صاحب کوئی اور شہر آندھی نے دس دے ہاں جی لکھ لیجیے انہوں نے بھی لکھ لو نا ساتھی سب بندی کر لے جی سب بندی کر لے دعا سے پہلے شیخ بابر سہگل صاحب ایک منٹ شیخ ہمارے جس طرح یہاں ذوق سے آیا نا کل انشاءاللہ بھٹی ٹاؤن میں ہے عزیز بھٹی ٹاؤن میں جو نئی مسجد بنی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ منزل کی تکمیل ہوگی اور درس بھی ہوگا سارے احباب وہاں بھی تشریف لیا میاں صاحب سمیت جی ادھر تو کوئی مولوی ہو سی تھا اسی میں جی ادھر بھی ہے یہ ہونا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہماری اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما یا اللہ ماہ رمضان کے روزے ہمارے اپنی برگاہ میں قبول فرما معتکفین کا اعتکاف بیٹھنا قبول فرما لے اللہ حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا اور عوام الناس کا قرآن سننا قبول فرما یا اللہ اس مسجد کو مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما جو اس کے معاونین ہیں ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ اس جامعہ کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے اللہ جتنے بھی اس کے معاونین ہیں ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو ہمارے علماء کرام بزرگ اس مسجد کے مؤسسین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما حضرت میاں مولانا عبدالعزیز صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما محترم میاں عبدالحفیظ صاحب میاں محمد حنیف صاحب میاں شاہد صاحب اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے محترم حاجی محمد ادریس صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے حضرت میاں عبدالستار صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد صدیق صاحب اللہ اور حضرت حکیم مولانا محی الدین سلفی صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کے حق میں ان کی روحانی اولادیں بیٹھی ہیں ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما اللہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ جن کی مائیں دنیا سے جا چکی حضرت محترم ثنائی صاحب کی والدہ محترمہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے اللہ ان سب بزرگوں کی قبروں کو جنت میں ان کے اعلیٰ محل بنا دے محترم باپ عبدالغفور صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ محترم بھائی مرزا عرفان صاحب ان کے والد محترم کے جنت میں درجات بلند فرما دے
اللہ ان کی بشری لفظوں کو معاف کر کے ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ قیامت والے دن ہمیں عذاب کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ بغیر حساب کے جن کو تو جنت دے ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اللہ بغیر حساب کے جو جنت میں جائیں ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہ تو حساب لینے پہ آئے تو ہم حساب دینے کے قابل نہیں۔ اللہ تو حساب لینے پہ آئے تو ہم حساب کے لائق تو نہیں ہے۔ اللہ محبوب علیہ السلام بھی حشر کے میدان میں موجود ہوں گے، ان کے سامنے ہمارے سیاکاریاں کھل جائیں تو ہمیں شرم آئے گی۔ اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے نبی کے سامنے، تیرے نیک بندوں کے سامنے ہم شرمندہ ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یا اللہ ان پہ پردہ ڈال کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ یہ جس طرح تیرے بندے یہاں اکٹھے ہیں جنت میں ان کو اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ دل کی نیک چاہتے ہیں خواہش تمنائیں ہماری پوری فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ اللہ تو تیرے بندے اس مروضی مرض کی بیماری میں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ پوری دنیا کو اس سے محفوظ فرما۔ اسلامی ممالک کی خاص کر حفاظت فرما۔ سعودی عرب کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہندوستان میں جتنے بھی تیرے بندے اس بیماری سے مر رہے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما۔ اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ دنیا کے ہر ملک سے اس کرونا کی وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ وبائی امراض آ گئی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہم جانتے ہیں پر تو رحمان ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم تو دنیا کی آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو دنیا کی گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ ان بندوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ان کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہم تیرے کمزور بندے جہنم سے پناہ مانگنے آئے ہیں، تاک رات ہے میرے اللہ اور تو آسمان دنیا پہ ہے میرے اللہ۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہ یہ بندے یہ بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی، اللہ دعائیں قبول فرما۔ اللہ جتنے بھی مرد عورت بچے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ان کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اور وہ بہنیں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی، اللہ ان ماؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ جو گھریلو معاملات میں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کو نیک گھرانے عطا فرما۔ اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کے دکھ سے ان بہنوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھی ہمارے دل میں نیک خواہشات ہیں ان کو پورا فرما، جو نیک چاہتے ہیں اللہ ان کو پورا فرما دے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما، ہم تیرے دروازے سے خالی واپس چلے جائیں۔ اللہ تو پھر ہم سے بڑا نامراد کون ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا کا لاج رکھ لے، ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ تو خود تو فرماتا ہے جو مجھ سے نہ مانگے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ یہ سارے مانگنے والے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ یہ تیرے سارے فقیر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ یہ سارے تیرے محتاج جن کا تیرے سوا کوئی نہیں میرے اللہ۔ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی رب نہیں یا اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی دستگیر نہیں یا اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی غوث نہیں یا اللہ، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی غوث نہیں، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اگر آج بھی مشکلات حل نہ کرے تاک رات میں اللہ تو کب ہمیں
ہمیں بے ابا نصیب کرے گا، اللہ ہماری نسبت قسمت میں خیر فرما دے، اللہ ہمیں شر سے بچا لے، اللہ ہمارے اس طاقت سے زیادہ پہ بوجھ نہ ڈال، اللہ ان وبائی امراض کا ہم بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی مسکینی کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جیسا بخشنے والا کوئی نہیں، اللہ اگر تیرے دروازے سے آج بھی خیر نہ پڑے، اللہ تیری خیر کس کے لیے ہے، گناہگار صحیح لیکن مشرک تو نہیں ہے، یا اللہ یا اللہ گناہگار ہیں پر مشرک نہیں ہے، اللہ اے اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیری جلال کی قسم ہے آج تک شرک نہیں کیا، اللہ گناہگار ہیں لیکن تیری عزت کی قسم ہم بدعت نہیں کرنے والے، اللہ تو گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، نہ گناہگار تیرے سامنے حاضر ہے، اللہ تو نے یونس علیہ السلام کو کس طرح نکال لیا تھا دکھوں سے مصیبت سے، اللہ ہمیں بھی نجات عطا فرما، اللہ قرآن میں تو نے تو کہا ہے کہ یونس علیہ السلام کی طرح جو مجھے پکارے میں مومنوں کو نجات دیتا رہوں گا، لا الہ الا انت لا الہ الا انت لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، آج وہ سارے ظلموں کا اقرار کر کے تیرے دروازے پہ آ گئے، انی مسنی الضر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، اے اللہ تو نے اپنے نبی کی ہر وہ دعا جو خیر کی آپ نے مانگی ہے اس دعا میں ہمیں شامل فرما لے، اللہ جس جس چیز سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہر اس چیز سے ہمیں پناہ میں لے لے، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، اللہ ایسے پناہ دے جیسے یوسف کو بند کمرے میں دی تھی، اللہ ایسے ہمیں تکلیف سے دکھ سے بچا جیسے تو نے ایوب کو بچایا تھا، اللہ ایسے بے اولاد بندے ہم میں موجود ہیں جو تجھ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں، ایسے دے دے جیسے زکریا کو بڑھاپے میں دینے پر تو قادر ہے، اللہ ہمیں بھی بے اولادوں میں کو جو اولاد نصیب فرما، اللہ جو بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں اور رات گھر چھوڑ کے آئی ہے، اللہ تیرے در پہ آئی ہے تو اسے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارا ایمان تھا نا کہ تجھ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، اللہ یہاں خالی جولیاں لے کے دنیا آتی ہے بھر کے لے جاتی ہے، اللہ میں بھی محروم نہ رکھ، اللہ تھی رات کا وقت ہے تیرے گھر میں سفید بالوں والے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اللہ سفید بالوں والے یہ بزرگ جو چل بھی نہیں سکتے لیکن مشکل سے آئے ہیں تیرے دروازے پہ مانگنے کے لیے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ جن کے بھائی دو صحابہ بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مولانا پاس ظہیر صاحب یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمارے مولانا مبشر احمد ربانی صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما، اللہ جو ہمارے علماء کرام بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ جو ہمارے علماء کرام بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ جو اس مسجد کے ممبر پہ اس خطبہ دیتے رہے اور فوت ہو چکے، اللہ ان سارے شیوخ کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ انہی کا یہ ثمرہ ہے، انہی کی یہ محنتیں ہیں، اللہ ہر شخص کی محنت کے ساتھ یہ جماعت یہ گلدستہ یہ چمنستان بنا ہے، اللہ ان سارے پھولوں پہ رحم فرما، اللہ یہ ان علماء کا ہی بنا ہوا گلدستہ ہے، اللہ شیخ الاسلام مولانا صلاح اللہ مرثری رحمت اللہ علیہ سے لے کر مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یعقوب صاحب اور مولانا محمد اسماعیل صاحب، جتنے اس مسجد کے خطباء دنیا سے جا چکے، اللہ جنت
جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی محنتوں کو تو جانتا ہے، اللہ یہ ان کی روحانی اولادیں اپنے روحانی باپوں کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں، اپنے شیوخ کے بارے میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، معاف فرما اللہ، ہماری اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اللہ، ہمیں ماہ رمضان کی رحمتوں سے مایوس نہ کرنا اللہ، یہ رحمتیں ہمیں عطا فرما اللہ، ہمیں مایوسی کی زندگی سے محفوظ فرما لے اللہ، گناہ والی ناپاک زندگی سے محفوظ فرما لے اللہ، پاکیزہ زندگی عطا فرما اللہ، ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما اللہ، ہمیں نیک صالح زندگی عطا فرما، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ، ان کے گھر والوں کو ہدایت نصیب فرما اللہ، ان بہنوں کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔